بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل ہم نے حرف کے بارے میں پڑھا تھا اور آج ہم کلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے کتنی چیزیں پڑھنی ہیں جی؟ 4 چیزیں پڑھنی ہیں ہدایت النحو کی میں۔ نمبر 1 کلام کی تعریف، اور نمبر 2 اسناد کی تعریف۔ کہ کلام کی تعریف میں ایک لفظ ہے اسناد، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بڑا آسان کر کے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور کلام کی قسمیں، جملہ، اس کو کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں، تو جملہ کی جو 2 قسمیں آپ نے پڑھی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھنا ہے کہ بھئی کلام کے لیے کتنے جز کا ہونا، کون کون سے جز کا ہونا ضروری ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ 4 چیزیں ہی پڑھیں گے۔ اور ٹھیک ہے، تو پہلی چیز ہم پڑھنا ہے ہم نے کہ کلام کی تعریف کیا ہے۔ کلام کی بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں نحو کے اندر، صرف کے اندر، کہ جن کی مختصر تعریف ہوتی ہے۔ وہ عربی کے اندر آپ بہتر ہے یاد کر لیں، کیونکہ جب آپ عربی میں یاد کریں گے تو آپ کو بالکل صحیح تعریف یاد ہوگی، وہ ذہن میں رہ جائے گی، نقش ہوگی، کیونکہ عربی کی اپنی برکت ہے۔ تو اس کے جو 3-4 لفظ ہیں کلام کی تعریف کے، تو وہ آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کلام کی تعریف بھولے گی نہیں۔ لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 لفظ ہیں، ان کو آپ نے یاد کر لینا۔ کلام ایسا لفظ ہے جو 2 کلموں کو شامل ہو اسناد کے ساتھ، یعنی 2 کلموں کو مجموعہ، 2 کلمے ہوں، ان میں سے ایک مسند ہو اور دوسرا مسند الیہ ہو۔ اب مسند الیہ کیا ہوتا ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے، اسی سے آپ کو اسناد کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی 2 کلمے ہوں، ان میں سے ایک کلمے کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہو اور دوسرے کلمے کے ذریعے کچھ کہا جا رہا ہو، تو اس کو 2 کلموں کو کلام کہتے ہیں۔ اور ایک جس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور جس لفظ کے ذریعے کہا جا رہا ہے اس کو مسند کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے سامنے یہ موبائل ہے، تو موبائل خوبصورت ہے، تو دیکھیں اس موبائل خوبصورت ہے، تو اس میں 2 لفظ ہیں بنیادی طور پر۔ ہے تیسرا لفظ بھی ہو گیا، عربی کے اندر ہے نہیں ہوتا، اردو کے اندر ہے ہوتا ہے، تیسرا لفظ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ عربی میں کہہ لیں تو ایسے ہے زید عالم، زید عالم ہے، تو اس کے اندر 2 لفظ ہے نا، ایک زید اور ایک عالم۔ تو اب ایک لفظ ایسا ہے جس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، تو کس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے جی؟ زید کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، تو زید کیا ہوگا؟ مسند الیہ۔ جس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عالم ہے، تو عالم کیا ہوگا؟ مسند۔ تو مسند الیہ اور مسند کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا۔ تو جس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور جو کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے۔ کتنی سمپل تعریف ہے۔ اس طرح کی سمپل تعریف کو جو ہے وہ آپ میں سمجھائی نہیں جاتی۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے مدرسوں کے اندر جی، جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور جس کی نسبت کی جائے اس کو مسند کہتے ہیں۔ اب نسبت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ بڑے آسان تعریف کر کے میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب یہ جو 2 کلمے ہیں نا، ان کا آپس میں، یعنی مسند الیہ اور مسند، ان کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے اس کو اسناد کہتے ہیں۔ اسناد کا مطلب ہوتا ہے 2 کلموں میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ اس پر خاموش ہونا درست ہو، اور وہ کسی کوئی فائدہ دے، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو۔ مثال کے طور پر وزیر اعظم، اب یہ 2 لفظ ہیں لیکن اس سے کوئی آپ کو فائدہ حاصل نہیں، جن کوئی خبر معلوم نہیں ہو رہی، تو نہ تو خبر معلوم ہو رہی ہے، نہ اس سے کوئی حکم سمجھا جا رہا ہے، کوئی فعل کا، کام کا ہونا کرنا سمجھا جا رہا ہے، کچھ بھی اس سے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اور نہ ہی کوئی بندہ اس پر خاموش ہونا اس کا درست ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اس طرح کے 2 لفظ کہے گا، وزیر اعظم، ٹھیک، حضرت علامہ، حافظ الحدیث، شیخ الحدیث، مفتی اعظم، تو اس طرح کے جو لفظ ہیں نا، جب بھی کوئی بندہ اپنی زبان سے نکالے گا تو پھر سننے والا کہے گا کہ بھئی آگے بھی بولو، کیا بولنا چاہتے ہو، یعنی وہ تقاضا کرے گا کہ آگے بھی بولو۔ لہٰذا یہ جو 2 جملے ہیں نا، تو ان میں 2 لفظ ہیں، تو ان میں سے ایک مسند الیہ اور دوسرا مسند نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو زید عالم، زید عالم ہے، تو پھر ان میں سے ایک مسند الیہ ہو گیا، کیونکہ زید کے بارے میں۔ ایسے مثال کے طور پر جو ہے آسمان خوبصورت ہے، آسمان مسند الیہ ہو گیا، آسمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور خوبصورت مسند ہو گیا، کیونکہ اس کی یہ بات ہو رہی ہے، آسمان کے بارے میں خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح تن کا چل رہا ہے، زمین جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ نے فلاں کو بنایا، تو اللہ کی بات ہو رہی ہے۔
اسی طرح جناب والا آپ جتنا بھی ختم اللہ علی قلوب، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ مسند ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد کی بات ہو رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسند ہے، اور رسول اللہ یہ بات ہو رہی ہے، تو یہ مسند ہوگا۔ تو ابھی امید ہے آپ کو کلام کی تعریف سمجھ آ گئی ہوگی، اور اسناد کی تعریف بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی جب ہم ترجمہ کریں گے تو اسی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس سے آگے ہے اس کلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو کلام کے کئی نام ہیں۔ کلام کا ایک نام جملہ بھی ہے، اسی طرح کلام کا ایک نام مرکب تام بھی ہے، کلام کا ایک نام مرکب مفید بھی ہے۔ تو اس طرح یہ اس کے کتنے کلام کا، ہاں یہ چار نام ہے بھائی کلام کے۔ ایک کلام ہو گیا، ایک جملہ ہو گیا، ایک مرکب تام ہو گیا، ایک مرکب مفید ہو گیا۔ تو یہ چار نام آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ چاروں کی تعریف ایک ہی ہے، جو تعریف کلام کی ہے وہی جملہ کی ہے، وہی جناب والا اس کی مرکب تام کی ہے، وہی مرکب مفید کی بھی ہے۔ اب اس کے آگے ہم نے جو ہے دو قسمیں پڑھنی تھی مرکب جملہ کی۔ جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ خبری فعلیہ، بلکہ پہلے جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ تو جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے، جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے بہت دفعہ یہ پہلی چیزیں پہلے ہی یہ باتیں سننی ہوں گی، تو میں مختصر اس کو بیان کرتا ہوں۔ جملہ خبریہ یعنی آپ کوئی لفظ کہو تو کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، وہ جملہ خبریہ۔ اگر کہنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے تو وہ جملہ انشائیہ۔ جیسے آسان سے لفظوں میں آپ کو بتا، زید عالم ہے، تو اب یا تو وہ واقعی عالم ہے تو کہنے والا سچا، اور اگر واقعی عالم نہیں ہے زید تو کہنے والا جھوٹا۔ تو دیکھیں یہ جو جملہ ہے اس کے کہنے والے کو یا تو آپ سچا کہو گے یا آپ جھوٹا کہو گے، تو اس کو جملہ خبریہ کہیں گے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ زید عالم بن، محنت کر عالم بننے کے لیے، تو کہنے والے کو آپ سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ حکم دے رہا ہے، خبر نہیں دے رہا نا۔ خبر دینے والے کو سچا جھوٹا کہا جاتا ہے، حکم دینے والے کو، منع کرنے والے کو، تمنا کرنے والے کو، ٹھیک ہے، امید رکھنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ تو جملہ خبریہ کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا کہ جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے، اور جملہ انشائیہ جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ جملہ انشائیہ کی جو ہے وہ آگے 10 قسمیں ہیں۔ امر یعنی آپ کسی کی جس لفظ کے ذریعے حکم دیتے ہو نا اس کو جملہ اس کو امر کہتے ہیں، امر جملہ انشائیہ ہے۔ جیسے کھانا لاؤ، محنت کرو، پڑھو، دل لگا کر جو ہے کلاس اٹینڈ کرو، تو یہ جملہ انشائیہ ہے، کیونکہ آپ حکم دے رہے ہیں۔ جس سے آپ منع کر رہے ہو نا، جس لفظ کے ذریعے، کلام کے ذریعے، وہ کلام اس کلام کو نہیں کہتے ہیں۔ جیسے بے حیائی کے پاس نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، جھوٹ مت بولو، اب یہ منع کیا جا رہا ہے نا، تو اس کو نہیں کہیں گے۔ اگر آپ سوالیہ جو جملے ہوتے ہیں اس کو استفہام کہتے ہیں، وہ بھی جملہ انشائیہ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے کھانا کھا لیا، زید موجود ہے، یہ سوال جو بھی آپ کرتے ہیں وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے، اس کو استفہام کہتے ہیں۔ تمنا، آرزو کا اظہار، جب آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، کاش میں عالم ہوتا، کاش میں نے محنت کی ہوتی، کاش، یہ کاش والا جو جملہ ہوتا ہے اس کو تمنا کہتے ہیں، تمنی کہتے ہیں، اور جملے کو، اور یہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ ایسے اگر آپ امید کا اظہار کرتے ہو نا، مجھے امید ہے وہ بندہ محنت کرے گا، مجھے امید ہے وہ عالم بن جائے گا، مجھے امید ہے وہ آئے گا، مجھے امید ہے کہ وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، امید والے جو جملے ہوتے ہیں ان کو ترجی کہتے ہیں۔ اسی طرح ندا، جو جس لفظ کے ذریعے آپ پکارتے ہو نا، ٹھیک ہے، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد، یا ابو بکر، یا عمر، یا ابا بکر، یا عمر، یا فاروق، یا عثمان، یا علی، اس طرح کے یہ جو جملے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ ندا۔ تو اسی طرح اور بھی ہیں جملے، عقود ہے، یعنی جب آپ کوئی بات، دو بندے آپس میں کوئی معاملہ طے کرتے ہیں اس کو عقد کہتے ہیں۔ جیسے نکاح ایک عقد ہے، اس میں دو لڑکا لڑکی جو ہے وہ طے کرتے ہیں کہ میں نے تمہارے حقوق ادا کرنے ہیں، تم نے میرے حقوق ادا کرنے ہیں، تو اس کو عقد کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی عقد کا معنی سودا کرنا ہوتا ہے، کوئی معاملہ طے کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے میں نے تم سے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو یہ جو جملے اس نے بولے ہیں نا، یہ جملہ انشائیہ ہے اور اس کو عقد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، چلیں جی میں نے یہ اتنے میں لے لی، آپ سے ڈن ہو گئی بات اتنے میں، اس نے کہا ٹھیک ہے اتنے میں اب ڈن ہو گئی۔ یہ جو جملے ہم بول رہے ہیں نا،
ایک معاملہ طے کر رہے ہیں یا ایک بے کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو یہ بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ تو جملہ انشائیہ کی آپ نے امر ہے، نہیں ہے، استفہام، تمنی، ترجی، ندا، عقود، قسم۔ قسم وہی ہوتی ہے، آپ قسم اٹھاتے ہو اللہ کی قسم، یہ پورا جملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جملہ انشائیہ، اس کو قسم بولتے ہیں، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، قسم والا جو جملہ ہوتا ہے جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ اور نواں ہے جملہ عرض، کسی کو آپ کام پر ابھارتے ہو کہ بھئی آپ محنت کیوں نہیں کرتے، آپ پڑھتے کیوں نہیں، آپ عالم کیوں نہیں بنتے، تو یہ جو کیوں نہیں کا جو لفظ جس کے ساتھ لگ جاتا ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس میں ابھارا جا رہا ہے، تو اس کو عرض کہتے ہیں۔ عرض کا معنی ابھارنا ہوتا ہے، پیش کرنا ویسے ہوتا ہے۔ اور تعجب، 10واں جملہ ہے تعجب۔ جملہ انشائیہ کی یہ 10 قسمیں ہیں، یعنی آپ کسی پر کسی کوئی چیز دیکھ کر جب آپ حیران ہوتے ہو نا، تو اس وقت آپ جو لفظ جو جملہ زبان سے ادا کرتے ہو اس کو تعجب کہتے ہیں، اور وہ بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ یار کیا کتنا علم ہے اس کے پاس، یہ جملہ انشائیہ ہے، کتنا خوبصورت ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے، کتنی بہترین بیان کرتا ہے، یہ کتنا مدلل انداز ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ 10 جملے ہو گئے، جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہو گئی۔ اب ہے جملہ خبریہ۔ جملہ خبریہ کی 2 ہی قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، اسم سے شروع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، بہت ہی سمپل ہے۔ جملہ اسمیہ کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا مبتدا خبر کا؟ بہت آسان ہے، اسم سے جملہ شروع ہو رہا وہ مبتدا ہوگا، اور اس مبتدا کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ خبر ہے۔ اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے تو ترجمے سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی جس کے بارے میں کچھ بات ہو رہی ہے وہ مبتدا ہوگا، اور جو بات ہو رہی ہے وہ خبر ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے 2 جز ہوتے ہیں، مسند الیہ اور مسند، اور مبتدا اور خبر۔ مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں اور مسند کو خبر۔ جملہ فعلیہ کے بھی 2 جز ہوتے ہیں، ایک کو فعل کہتے ہیں اور دوسرے کو فاعل کہتے ہیں۔ فعل پہلے ہوتا ہے، فاعل بعد میں ہوتا ہے، یا فعل کے اندر ہوتا ہے، یا فعل کے ساتھ ملا ہوتا ہے، یا فعل کے بعد ہوتا ہے۔ تو جس کے اب جو جملہ فعل سے شروع ہوگا نا، تو فعل کے بعد ایسا اسم جس کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہوگی تو اس کو آپ فاعل بناؤ گے، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی، ختم فعل ہے، ختم کے بعد اللہ کا لفظ ہے، تو اب اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ نے مہر لگا دی، تو اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو اللہ جو ہے یہ کیا ہو گیا، فاعل۔ ویسے آپ عربی کے اندر دیکھیں گے نا، قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے، فعل معروف کے بعد جو اسم مرفوع ہوگا، یعنی جس اسم کے آخر میں پیش ہوگی وہ فاعل ہوگا، اور فعل مجہول کے بعد جس اسم کے آخر میں پیش ہوگی وہ نائب فاعل ہوگا۔ بہت ہی سمپل، میں نے آپ کو اس کا پہچان بتا دی۔ تو ہم نے آج کتنی چیزیں پڑھ لی کہ 3 چیزیں پڑھ لی، ایک چیز رہتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلام کے لیے کتنے کم از کم کتنے جز ہونا، کتنے لفظ ہونا ضروری ہے۔ تو بھائی کلام کے لیے کم از کم 2 لفظ ہونا ضروری ہے، کوئی بھی 2 لفظ سے نہیں، بلکہ 2 جو لفظ ہوں گے ان میں سے ایک مسند الیہ ہو، دوسرا مسند ہو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی کلام یا تو 2 اسموں سے مل کر بنے گا، یعنی کلام کے لیے کم از کم 2 اسم ہو، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 3 4 5 8 10 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم 2 اسم ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مسند الیہ بن جائے گا اور دوسرا مسند بن جائے گا۔ 2 حرفوں سے کلام نہیں بنے گا، کیونکہ حرف جو ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے نہ مسند ہوتا ہے، یعنی حرف کے بارے میں نہ آپ بات کر سکتے ہیں، نہ حرف کے ذریعے آپ کسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جیسے سے ہے نا اردو کے اندر سے، تو سے حرف ہے، اب سے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی، جیسے سے عالم ہے، سے کے بارے میں آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ سے عالم ہے، سے کھڑا ہے، سے بیٹھا ہے، سے چلتا ہے، سے ایسا کرتا ہے، سے ویسا کرتا ہے، تو سے کے بارے میں آپ کچھ نہیں بول سکتے۔ تو سے جو ہے یہ حرف ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی کے بارے میں اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو سے کے ذریعے بات نہیں کر سکتے کہ زید سے ہے، کتاب سے ہے، کتاب جو ہے نا مکان سے ہے، تو کیا ہے مطلب، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو سے کے بارے میں نہ بات کی جا سکتی، مطلب حرف کے بارے میں نہ بات کی جا سکتی ہے، نہ ہی حرف کسی کے بارے میں حرف کے ذریعے بات کی جا سکتی ہے۔ مطلب حرف نہ مسند الیہ ہوتا ہے نہ حرف مسند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو فعل ہوتا ہے، فعل مسند تو ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ جب آپ فعل سے جملہ بناؤ گے تو فعل کے ساتھ اسم کا ہونا ضروری ہے۔
تو جو فعل ہوگا مسند بن جائے گا اور جو اسم ہوگا وہ مسند الیہ بن جائے گا۔ تو اس طرح کلام کے اندر مسند بھی ہو جائے گا، مسند الیہ بھی ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی کلام کے اندر مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے، چاہے اور وہ دو صورتیں ہیں، یا دو اسم ہوں یا ایک اسم اور ایک فعل ہو، بس اس کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ تو اب جو ہے وہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور امید ہے آپ کو ترجمہ بھی سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ فصل، یہ فصل ہے، الکلام کلام لفظ ایسا لفظ ہے تو ضمن لفظ النکرہ ہے، نکرہ کے بعد جب فعل آ جاتا ہے نا تو عام طور پر وہ جو نکرہ اسم ہے موصوف بنتا ہے اور جو فعل ہے وہ صفت بنتا ہے۔ تو ترجمہ کرتے ہوئے ہم ایسا موصوف کا ترجمہ جب کرنے ہیں نا، جو فعل سے پہلے موصوف ہوتا ہے، جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے نا تو ایسا یا ایسی اس طرح کا لفظ استعمال کریں گے۔ ایسا لفظ ہے تضمنہ جو شامل ہو کلمتین دو کلموں کو اسناد کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، یعنی ایک دو کلمے ہوں، ایک مسند ہے اور دوسرا مسند ہو۔ اسناد کیا ہوتا ہے؟ والاسناد و نسبت احد الکلمتین الی الاخری، اور اسناد دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت ہے، بحیث اس طرح کے تفید وہ فائدہ دے مخاطب مخاطب کو فائدۃ تامۃ مکمل فائدہ، یصح السکوت علیہ اس پر سکوت صحیح ہو، خاموش ہونا صحیح ہو۔ یہ دو ایسے کلمے ہوں جن میں سے جو ہے دو کلموں کے بعد اگر خاموش ہونا درست ہے تو اس کا مطلب ہے ان میں ایک مسند لہ ہے اور دوسرا مسند ہے، پکی بات ہے۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ بول کر آپ خاموش ہو سکتے ہو، قام زید، زید کھڑا ہوا، یہ بھی بول کر آپ خاموش ہو سکتے ہو۔ یسمى جملۃ، اس کو جملہ کا نام دیا جاتا ہے۔ آگے ہے جی اگلی عبارت، اس کے اندر جو ہے وہ سوال جواب یہ ساری چیزیں میں نے لکھ دی ہیں، تو آپ کتاب مجھ سے لے سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے۔ علما تو معلوم ہوا ان الکلام، بے شک کلام لا یحصل حاصل نہیں ہوتا الا من اسمین مگر دو اسموں سے۔ آپ نے بھی کلاس میں ایسے ہی ترجمہ کرنا ہے جیسے میں ترجمہ کر رہا ہوں، نحو جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، اور یسمى جملۃ اسمیہ، اور اس کو جملہ اسمیہ کا نام دیا جاتا ہے، اور من فعل و اسم، یا ایک فعل اور اسم، ایک اسم سے، نحو جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، و یسمى جملۃ فعلیہ، اس کو جملہ اسمیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی کلام میں یا دو اسم ہوں گے وہ جملہ اسمیہ ہوگا، پہلا مبتدا ہو جائے گا، دوسرا خبر ہو جائے گا، یا وہ ایک اسم اور ایک فعل ہوگا تو اس اس فعل کو فعل ہی کہیں گے، جو اسم ہوگا وہ فاعل ہو جائے گا، اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اذ لا یوجد، اس لیے کہ نہیں پائے جاتے مسند اور مسند الیہ معاً ایک ساتھ، بغیر ما، ان دو کے علاوہ میں، یعنی یہی دو صورتیں ہیں، ان کے علاوہ مسند مسند الیہ نہیں ہوتی۔ ولا بد للکلام، اور ضروری ہے کلام کے لیے، منہما، وہ دو چیزیں، ٹھیک ہے جی، یعنی کلام کے لیے مبتدا اور مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ آخر میں ایک اعتراض ہے، وہ بھی ہم کر لیتے ہیں۔ اعتراض کیا؟ آپ کہتے ہو بھائی کلام کے لیے دو اسم ہوں گے یا ایک فعل اور ایک اسم ہوگا، ٹھیک ہے، حرف اور اسم سے کلام نہیں بنتا۔ آپ کہتے ہو حرف اور اسم سے کلام نہیں بنتا، لیکن ایک کلام ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو حرف اور اسم سے بنا ہے۔ کون سا کلام ہے جو بھی حرف اور اسم سے بنا؟ دیکھو بھائی، یا زید، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد، اس میں ایک اسم ہے اور ایک حرف ہے، یا یہ حرف ہے اور محمد یہ اسم ہے، تو ایک حرف اور ایک اسم ہوا، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ تو جملہ تو نہیں کہنا چاہیے، جملہ انشائیہ، کیونکہ جملہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں دو اسم ہوں یا ایک فعل اور ایک اسم ہو، اس میں تو ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے۔ تو اس کا جواب یہاں یہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو یا ہے تو یہ اصل میں ادعو فعل کی جگہ آیا ہوا ہے، تو یہاں پر اصل میں ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یا، یہ تو نائب ہے نا، نائب کو نہیں دیکھا جاتا، اصل کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اصل میں جو ہے ادعو یہاں پر ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ فعل اور اسم سے جملہ بنا ہے، یہ حرف اور اسم سے جملہ نہیں بنا۔ فإن قیل، تو اگر کہا جائے قد نوقض، تحقیق مخالفت کی گئی، بالنداء، ندا کے ذریعے، مطلب آپ کا قاعدہ بالکل غلط ہے، کیونکہ حرف ندا جو ہے، جو ندا کا جملہ ہوتا ہے اس میں ایک حرف ہوتا ہے اور ایک اسم ہوتا ہے، نحو جیسے یا زید، یا زید، اس میں ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے۔ قلنا، ہم کہتے ہیں، ہم نے کہا حرف النداء، حرف ندا قائم المقام، ادعو اطلب، ادعو اور اطلب کا قائم مقام ہے، وہ الفعل، اور وہ فعل ہے، فلا نقض علیہ، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ وَإِذَا، چلیں جی یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ کلام کے بارے میں ہم نے چار چیزیں پڑھی تھی، اس کے بعد ایک اعتراض تھا، پھر اس کا ہم نے جواب دیا، تو ٹوٹل 5 چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین کی خدمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔